بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. دینی و اسلامی بھائیوں، گزشتہ توحید کے درس میں ملائکہ کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ ملائکہ کے اوپر بھی ایمان لانا. جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکلف بنایا ہے، ان چیزوں پر وہ لوگ جمے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا. آج کچھ باتیں میں جنات کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا، اور پھر اپنے موضوع پر، جو اصل آج کا موضوع ہے، اس پر آنے کی کوشش کروں گا. سامعین کرام، جنات ایک غیبی مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا. میں نے بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ جنات کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، اور ملائکہ کو نور سے. جنات بھی ایک انسان کی طرح مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا. ان کی پیدائش بنی نوع انسان کی پیدائش سے قبل کی ہے. عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا. عزیز دوستو، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ آیت کریمہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. عزیز دوستو، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے قبل، یعنی حضرت انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا، اور ان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے کی ہے.
اور جس طریقے سے انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس انسان کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذریتیں ہوتی ہیں، ان میں نمو ہوتا ہے، بڑھاوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی خیر و شر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جنوں کو بھی اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن جس طریقے سے انسان کے اندر بہت سارے مشرک و کافر ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، یا ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارا غلط کام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی بہت سارے جن ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک و کفر کرتے ہیں، اپنی خلقت کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے اندر بڑھاوا ہوتا ہے، نمو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جنات بھی مومن ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جنات خطا کار بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ کہ ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض مسلمان نہیں، بے انصاف ہیں۔ تو جو فرما بردار ہو گئے انہیں نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا، راہ راست کا اس نے قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے جنات ہیں جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے سے وہ منحرف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و تعدی کرتے ہیں، عدوان کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ بالکل وہی حال ہے جو
حضرت انسان کا ہے کہ ان میں بھی نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی برے ہوتے ہیں جو شرک و کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہی حال جنات کا بھی ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے انسان کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اسی طریقے سے ان کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر وہ صحیح راستے پر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں کامیابی سے سرفراز کرتا ہے، اور اگر غلط راستے پر چلتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں انسان کو سزا دے گا، ویسے ہی ان کو بھی اللہ رب العزت عذاب دے گا۔ عزیز دوستو، بہت سارے جنات جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان بٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر بھی انسانوں جیسی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ کچھ کافر ہیں، کچھ مشرک ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ جو ہے متوسط قسم کے ہیں، کچھ ولی ہیں۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو نیک ہیں، اللہ کے جو عبادت گزار ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو دو دو جنتیں دی جائیں گی۔ اور یہی نہیں، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسہ، یہ بندو، ہم نے ظلم کو حرام کر رکھا اپنے نفس پر۔ یہ سب واضح دلیل ہے کہ کبھی کبھی انسان جناتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کبھی جنات انسان کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انسان انسان کے اوپر، جنات جنات کے اوپر، بلکہ جنات انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور انسان جنات کے اوپر ظلم کرتا ہے۔
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا ظلم یہ ہے جنات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے جو جنات کے لیے غذا بنا رکھی ہے، جو ان کا کھانا ہے، اسے کبھی اپنے استنجا کی جگہ استعمال کرتا ہے۔ یہ جنات کے اوپر ظلم ہے۔ ان کی غذا کیا ہے؟ ہڈی اور گوبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے بعد جو پتھر یا مٹی سے نجاست دور کی جاتی ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے، ہڈی اور گوبر سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنہوں نے کھانے کی چیزوں کو جو ان کی غذا ہے جنوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ہڈی سے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی بسم اللہ کیا جائے، وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا اس حال میں کہ اس پر گوشت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا، اور ہر مینگنی یعنی جانور کا پائخانہ تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مینگنی یعنی گوبر اور ہڈی یہ جنوں کی خوراک ہے، اس سے اپنی نجاست نہیں دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، کہ تم ان دونوں چیزوں سے بچو، یعنی ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ اس لیے دوستو، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو مخلوق جن ہے ان کی یہ خوراک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عزیز دوستو، انسانوں پر جنات کا ظلم و عدوان ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تو یہ جنات کبھی کبھی انسان کو دھوکہ بھی دیتا ہے، وسوسے کے ذریعے انسانوں پر تسلط جما لیتا ہے، اور انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جو شر قسم کے شیطان جنات ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ انسان کو بہکانے کے چکر میں رہتے ہیں۔
ہر جنات میں ہی۔ اس لیے وہ جنات جو انسان کو بہکائے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور یہی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں کو ہمیشہ یہ خوف دلاتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ان حالات کے اندر جب انسان اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہے اور اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شیطان جا کر کے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہکنے لگتا ہے، جو اللہ رب العزت سے چیز طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جا کر کے اس کے اندر خلل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو ایسے جنات سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن سے جنات اپنی سرکشی میں بڑھ گئے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ رِجَالًا من الجن، تو یہ سرکشی میں ان سے زیادہ بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے جن انسانوں کو پچھاڑ دیتا ہے اور اسے پھر دور پھینک دیتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جنوں کی رہنے والی جگہوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ جن رات کو مسجدوں کے اندر عبادت کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ منع کیا گیا کہ رات کے اندر بیچ مسجد کے اندر سونا انسانوں کو نہیں چاہیے، کنارے کہیں لیٹنا ہے تو لیٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ جب جن آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شخص سویا ہوا ہے تو اس کے ساتھ سرکشی کرنے لگتے ہیں اور اٹھا کر کے کہیں دور لے آ کر کے اسے پھینک آتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جنوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دوستو اب میں ایمان بالکتب کے تعلق سے چند چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے جس پیغمبر کے اوپر نازل کی ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے
4 مشہور کتابیں اور اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے نازل کیے۔ 4 وہ کتابیں جسے ہم اور آپ توریت، انجیل، زبور اور قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اسی طریقے سے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور کو حضرت داؤد پر، اور سب سے آخر میں جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جو تمام کتابوں کی ناسخ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں پر ایمان رکھیں۔ یہ کتابیں جس دور میں جو پیغمبر ہوئے، اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائی۔ عزیز دوستو، اس لیے ان کتابوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں کا منکر ہے، ان کتابوں کا انکاری ہے اور اسے نہیں مانتا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ان 4 کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن آخری کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام سابقہ کتابوں کی ناسخ رہی، الا یہ کہ ان کتابوں کے اندر جو چیز موجود تھی ہو بہو وہی چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے اندر موجود ہے، تو وہ حکم باقی رہے گا۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحف نازل کیے گئے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ جو صحیفے نازل ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور بعض صحیفوں کے بارے میں تو باقاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس پیغمبر کا نام لے کر کے بیان فرمایا، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحف ابراہیم پر موسیٰ پر اور اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمیں ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نازل فرمایا ہے تو وہ صحیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ان کتابوں میں خبریں تھیں ان کی ہم تصدیق کریں گے، اسے مانیں گے۔ ہم اس کو انکار نہیں کریں گے۔ اگر وہ خبریں قرآن مجید کے اندر ہو بہو وہی ہیں تو وہ باقی رہیں گی،
اس کو تبدیل نہیں کریں گے اور نہ اس کے اندر تحریف کریں گے۔ عزیز دوستو، آسمانی کتاب کے احکام منسوخ نہیں ہوئے ہیں، ہم بخوشی و رضا اسے تسلیم کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہم اس کی حکمت سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اور یہ یاد رکھیں کہ تمام سابقہ کتب قرآن عظیم سے منسوخ ہو چکی ہیں، اب اس پر عمل کرنا باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس لیے سابقہ کتب میں سے کسی بھی حکم کا عمل کرنا جائز نہیں ہے، مگر صرف انہی احکام پر جو صحیح ہیں، اور قرآن اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اس امور پر عمل کریں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک ایمان کا جز ہے، اور بغیر اس پر عمل کیے، بغیر ایمان لائے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ان کتابوں پر بھی ایمان رکھیں، تب کہیں جا کر کے ہم اصل مومن اور مسلم ہو سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارکان ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔